مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے ہیں۔ جو اوورسیز پاکستانی واپس اپنے ملک میں آتے ہیں تو انہیں ایک بار پھر لوٹنے کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں اور بدقسمتی سے وردی پوش جو ہے ڈاکو جو ہے انہیں وہ لوٹ رہے ہیں، اور پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس اب تک جو ہے اس گروہ میں ایک گروہ ہے یا اس کے ایک سے زیادہ ہیں انہیں پکڑنے میں ناکام ہے۔ تو گزشتہ ہفتے اس حوالے سے 2 وارداتیں ہوئی ہیں، ان وارداتوں پہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے، سخت سیکورٹی اقدامات ہیں، پولیس بہت الرٹ دکھائی دیتی ہے مختلف معاملات میں، لیکن بدقسمتی سے اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف ایک بار پھر وارداتیں شروع ہو گئی ہیں اور اسلام آباد ایئرپورٹ اترنے والے پاکستانی جو ہیں وہ لٹے ہیں۔ کم از کم 2 کیس اس حوالے سے پولیس کے پاس بھی رجسٹر ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ مزید کیس بھی ہوں کہ لوگ بعض اوقات پولیس کے چکر میں ہی نہیں پڑتے۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ کہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر اگر آپ اسلام آباد اترنے ہیں تو آپ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور خاص طور پر اگر کوئی وردی میں بھی آپ کو چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الرٹ رہیں اور ایسی جگہ پہ کوشش کریں کہ گاڑی نہ روکیں جہاں جو ہے، یا آپ پیدل بھی ہوں تو ایسی جگہ نہ رکیں جہاں آپ کو جو ہے اس طرح کا خدشہ موجود ہو، اور پھر کوشش یہ بھی کریں کہ آپ نے گھر والوں سے کوئی نہ کوئی وہاں لینے کے لیے اسے منگوائیں، اس سے بھی کافی بچت ہو جاتی ہے۔ پھر واپس جاتے ہوئے یہ بھی کوشش کریں کہ کسی ہوٹل پر نہ رکیں کیونکہ وہاں پر بھی آپ نظروں میں آ جاتے ہیں، اور پھر اگر کوئی آپ کو روک کر چیک کرتا ہے تو یہ بھی کوشش کریں کہ آپ یہ نہ بتائیں کہ آپ باہر سے آئے ہیں۔ ویسے تو اس طرح کے گروہ جو پہلے پکڑے گئے ہیں ان کے بارے میں سامنے آتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے ہی لوگوں کا تعاقب شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ 2 وارداتیں سامنے آئی ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک سعودیہ سے واپس آنے والے شہری فرقان جو ہے وہ روات تھانے کی دودھ میں لٹا ہے سواگری موڑ پر، جی ٹی روڈ پر، اور اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ گھر جا رہا تھا، واپس سعودیہ سے آیا تھا، تو ایک کار میں ملبوس جو ہے وردی پہنے ہوئے 2 اہلکاروں نے، جو بظاہر اہلکار لگ رہے تھے، ظاہر اہلکار تو نہیں تھے وہ، اسے روکا۔ ان دونوں کے پاس وائرلیس سیٹ بھی تھے، انہوں نے اسے تلاشی دینے کا کہا، اور تلاشی لیتے ہوئے انہوں نے اس کی جیب سے 8,500 ریال، موبائل فون اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ نکال لیں، اور اس کے بعد وہاں سے گاڑی بھگا کر لے گئے۔ اچھا، دوسرا جو واردات آئی ہے وہ تھانہ نون اسلام آباد کی دودھ میں ہوئی ہے۔ یہاں 2 پاکستانی، یہ بھی سعودی عرب سے آئے تھے، ایک جو ہے جناب اس کا نام بسم اللہ ہے، ایک کا نام قدرت شاہ ہے، یہ دونوں کزن ہیں۔ دونوں وہاں اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے جی، وہاں انہوں نے میٹرو پکڑی اور چنگی نمبر 26 پر آ کر اتر گئے۔ اب چنگی نمبر 26 پر اترنے کے بعد انہوں نے وہاں سے ٹیکسی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ ایک جو ہے وہ ٹیکسی کرنے کے لیے گیا تو دوسرا جو کزن کھڑا ہوا تھا قدرت شاہ، اس کو ایک کار میں، کرولا کار میں، وہ جو بتا رہے ہیں، وہاں 2 پولیس کی وردی میں افراد آئے اور انہوں نے اسے اشارہ کیا، پاس بلایا، اسے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس نے بتایا جی کہ سعودی عرب سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا جی تلاشی دو، وہ تلاشی لینے کے بہانے اس سے پاسپورٹ بھی لے لیا، 8,500 ریال بھی لے لیے، اور تقریباً 1 تولہ سونا جو ہے وہ بھی اس سے نکال لیا گیا، اس کے پاس جو موجود تھا۔ گھڑی بھی اتروا لی گئی۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ وہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو اس نے کہا جی کزن ہے، وہ بھی سعودی عرب سے آیا ہے۔ تو کہا کہ اس کو بھی بلاؤ، پھر دوسرے کزن کو بھی بلایا گیا، اور پھر اس کے بھی تلاشی کے بہانے جو ہے اس کی جیب سے بھی 8,000 ریال، تقریباً 1 تولہ سونا، گھڑی اور پاسپورٹ تک اس سے لے لیا گیا۔ اب جب انہوں نے چیکنگ کے بعد اسے کہا جی اب ہمیں واپس کر دیں، انہوں نے واپس کرنے کے بجائے گاڑی بھگانے کی کوشش کی۔ جب گاڑی بھگانے کی کوشش کی تو اس میں جو ہے بسم اللہ، جس کا نام بسم اللہ تھا، اس نے گاڑی سے لٹکنے کی کوشش کی کیونکہ اس کے شبہ ہو گیا کہ اب یہ بھاگ رہے ہیں، لیکن ان دونوں نے وہاں گاڑی نہیں روکی اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ زخمی بھی ہو گیا۔ اب انہوں نے بھی تھانے میں مقدمہ درج کرا دیا ہے، لیکن یہ دونوں وارداتیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ اب یہ گروہ پھر سرگرم ہو گیا ہے اور یہ پولیس کی وردیوں میں ہی وارداتیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں خاص طور پر وہ ہوشیار رہیں، اور اس طرح کے گروہ اگر ان کو ملے بھی تو اس سے کوشش کریں کہ وہ سامنے نہ آئے اور ایسی جگہ پہ نہ رکیں جہاں یہ آپ کو جو ہے وہ گھیر سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔